اللهم اجعل في قلبي نورا۔ کی کمک جو لڑنے کے لیے آئی تھی وہ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے میں مصروف ہو گئی۔ سپہ سالار حجازی بار بار وزیر اعظم سمیری سے پوچھتا تھا کہ آخر یہ ہوا کیسے۔ وزیر اعظم ہر بار گردن کو ذرا سا خم کر کے سر کے اشارے سے یہ تاثر دیتا کہ وہ حیران ہے۔ سویرے سویرے سپہ سالار حجازی اور وزیر اعظم سمیری سلطان برقیارق کے محل کے باہر اس کے جاگنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت دیر بعد انہیں اندر بلایا گیا۔ وہ جب اندر گئے تو سلطان برقیارق ابھی تک بستر میں تھا۔ رات کا کام ٹھیک ہو گیا؟ سلطان نے پوچھا۔ کچھ آدمی پہچانے گئے یا نہیں؟ وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور بن گیا ہے سلطان محترم، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ فوج گئی تو تمام خیمے خالی تھے۔ فوج خیموں کو دیکھ رہی تھی کہ ہر طرف سے فوج پر حملہ ہو گیا۔ سلطان برقیارق جو غنودگی کی کیفیت میں بول رہا تھا بڑی تیزی سے اٹھ بیٹھا اور آنکھیں پھاڑے ہوئے سپہ سالار حجازی اور وزیر اعظم کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سلطان برقیارق نے حیرت زدہ سرگوشی میں پوچھا۔ یا شاید میں ابھی تک نیند میں ہوں اور تمہاری بات سمجھا نہیں۔ نہیں سلطان محترم، وزیر اعظم نے کہا، آپ ٹھیک سن رہے ہیں۔ اگر زحمت نہ ہو تو خیمہ گاہ میں چل کر دیکھیں، وہاں آپ کو خون اور جلے ہوئے خیموں کی راکھ نظر آئے گی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی ابھی تک ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ سلطان برقیارق نے کہا، میرے اس حکم سے آپ دونوں واقف تھے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ خیموں میں رہنے والوں کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ میں نے کیا حکم دیا ہے۔ انہوں نے یہ جوابی وار کیا کہ محاصرے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے اور فوج پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ انہیں یہ اطلاع کس نے پہنچائی؟ سلطان محترم، وزیر اعظم نے کہا، ایک انسان اور ہے جسے آپ کے اس حکم کا علم تھا، آپ کی بیگم محترمہ۔ لیکن میں ان پر شک کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس پر شک کیا جا سکتا ہے، سلطان برقیارق نے کہا۔ یہ کارستانی اور ریزی کی معلوم ہوتی ہے، سپہ سالار حجازی نے کہا۔ لیکن اس تک یہ خبر کس طرح قبل از وقت پہنچی؟ سلطان برقیارق نے غصے سے کہا، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ اس سوال کا جواب ملنا ناممکن تھا۔ روزینہ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ سلطان برقیارق کی نسبت زیادہ پریشانی کا اظہار کر رہی تھی، لیکن دلی طور پر وہ خوش اور مطمئن تھی کہ جو صورتحال حسن بن صباح پیدا کروانا چاہتا تھا وہ بیدار ہو گئی ہے۔ اس نے سلطان سے کہا کہ اب یہ معلوم کرنا کہ اس کے حکم کی بھنک کس طرح خیمہ گاہ میں پہنچ گئی تھی بیکار ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اب کرنے والا کام یہ ہے کہ فوج کو باہر نکال کر ان لوگوں کے تعاقب اور تلاش میں بھیجا جائے۔ وہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں ان پر زوردار حملہ کر کے ان کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ ہمیں یہی کارروائی کرنی چاہیے، سپہ سالار حجازی نے کہا۔ اگر ہم یہاں سوچتے رہے اور باتیں کرتے رہے تو وہ لوگ بکھر کر ادھر ادھر ہو جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں کو جا پہنچیں گے۔ پھر ہم انہیں کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے۔ انہیں فوراً پکڑ کر سزا دینی چاہیے۔ ہاں، ہمیں یہی کرنا چاہیے، سلطان برقیارق نے کہا۔ حجازی، تم فوراً جاؤ اور یہ کارروائی شروع کر دو۔ شہر میں بھی خبر پھیل گئی تھی کہ رات سابق فوجیوں کی خیمہ گاہ میں بڑی خون ریز لڑائی ہوئی ہے۔ طبیب نے جو حسن بن صباح کے اس مشن کو چلا رہا تھا اپنے آدمیوں کو پہلے ہدایت دے دی تھی۔ ان کے مطابق ان باطنیوں نے شہر میں یہ افواہ پھیلا دی کہ رات فوج نے نہتے لوگوں پر اس وقت حملہ کیا ہے جب وہ سوئے ہوئے تھے۔ اس افواہ نے پورا کام کیا اور لوگوں میں سلطان کی فوج کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی اور ہر کوئی سلطان کو اور فوج کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ لوگ خیمہ گاہ تک پہنچے تو انہیں وہاں جلے ہوئے خیمے نظر آئے اور ہر طرف خون بکھرا اور جمع ہوا دیکھا۔ زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شہر میں جو افواہیں پھیل گئی ہیں وہ حسن بن صباح کی طرف سے پھیلائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے خفیہ آدمیوں کے ذریعے بھی شہریوں کو فوج اور سلطان کے خلاف کرنے کے لیے ایسی ہی افواہیں پھیلا دیں۔ ان سے باطنیوں کے محاذ کو تقویت ملی۔ وزیر اعظم جو کچھ زیر زمین ہو کر رہا تھا وہ اسلام اور سلطان کے مفاد کے لیے ضرور تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ سلطان برقیارق سلطانی چھوڑ دے
اور اس کی جگہ محمد کو سلطان بنایا جائے تاکہ روزینہ کی صورت میں سلطنت پر جو آسیب طاری ہو گیا ہے وہ اتر جائے۔ وزیر اعظم کو اتنا ہی معلوم تھا کہ سلطان برقیارق پر صرف روزینہ غالب ہے۔ یہ حسن بن صباح کی ٹریننگ کا کمال تھا کہ اس کے فدائی اور دیگر پیروکار کسی کو اپنی موجودگی اور تقریبی سرگرمیوں کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے۔ مزمل رے کے حاکم ابو مسلم رازی کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے مرو کے حالات بتا دیے تھے۔ میں پوری طرح تیار ہوں، ابو مسلم رازی نے کہا۔ ایک تو میرے پاس اپنی کچھ فوج ہے جو کافی تو نہیں لیکن تجربے کار اور جذبے والی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے شہریوں کو تیار کر رکھا ہے۔ جو ہی ضرورت محسوس ہوئی یہاں سے اچھا خاصا لشکر روانہ کر دوں گا، اور اگر میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ انہیں ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ پیچھے مرو میں کیسا خون ریز واقعہ ہو گیا ہے۔ مزمل اسی روز وہاں سے واپس چل پڑا۔ ابو مسلم رازی نے اسے محمد اور وزیر اعظم سمیری کے لیے ایک پیغام اور کچھ ہدایات دی تھیں۔ مزمل جب واپس آ رہا تھا تو تقریباً نصف راستے میں اسے ایک اور آدمی ملا جس کے ساتھ اس کے دوستانہ مراسم تھے۔ اس نے مزمل کو بتایا کہ وہ ابو مسلم رازی کے لیے ایک اور پیغام لے جا رہا ہے۔ اس نے مزمل کو تفصیل سے سنایا کہ فوج نے خیمہ گاہ پر حملہ کیا تھا اور بڑی خونریز لڑائی ہوئی تھی، اور اب فوج ان برطرف شدہ فوجیوں کی تلاش میں جا رہی ہے۔ مزمل اس آدمی کے ساتھ واپس رے کی طرف چل پڑا۔ وہ ابو مسلم رازی سے اس نئی صورتحال کے سلسلے میں ہدایات لینا چاہتا تھا۔ فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ وہ دونوں رات کے وقت ابو مسلم رازی کے ہاں پہنچ گئے۔ رازی کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو انہیں فوراً اندر بلا لیا گیا۔ قاصد نے اسے مرو کی نئی صورتحال سنائی۔ اس قاصد کو وزیر اعظم سمیری نے بھیجا تھا۔ یہ ایک بڑا ہی اہم اور تاریخی واقعہ تھا جس نے اسلام اور سلطنت سلجوقیہ کو بڑے خطرناک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مورخوں نے اس واقعے کی زیادہ تفصیلات نہیں لکھیں، البتہ ابن اسیر اور ایک یورپی مورخ نے کچھ حالات بیان کیے ہیں۔ ان سے یہ صورت سامنے آتی ہے کہ ابو مسلم رازی نے اپنی فوج اور شہریوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس اجتماع سے خطاب کیا۔ اسلام کے شہدائیوں، شمع رسالت کے پروانوں، ابو مسلم رازی نے انتہائی بلند آواز میں کہا، تمہاری آزمائش کا اور ایثار کا وقت آ پہنچا ہے۔ مرو میں نہتے لوگوں پر سلطان کی فوج نے حملہ کر کے قتل عام کیا ہے۔ اس خون ریزی کے پیچھے حسن بن صباح کے باطنیوں کا ہاتھ ہے۔ سلطان برقیارق کی بیوی باطنی ہے اور وہ حسن بن صباح کی بھیجی ہوئی ہے۔ اس نے سلطان کو نشہ پلا پلا کر اور اس پر اپنے حسن کا نشہ طاری کر کے دماغی طور پر بیکار کر دیا ہے۔ سلطان کے ایوان سے جو حکم جاری ہو رہے ہیں سلطان کی بیوی سلطان کی زبان سے جاری کرتی ہے۔ وہاں بھائی کو بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے، اور شہر میں اتنے زیادہ باطنی آ چکے ہیں کہ ہمارے اس دارالسلطنت پر باطنی قابض ہو گئے ہیں۔ یہاں سوال صرف سلطنت کا نہیں بلکہ تمہارے دین اور ایمان کا سوال ہے۔ اسلام کے نور کو ہمیشہ کے لیے بجھایا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں اپنا دین اور اپنا ایمان عزیز ہے تو اللہ کا نام لے کر اٹھو اور باطل کی اس قوت کو اسی طرح کچل کر رکھ دو جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے روم اور فارس کی ہیبتناک قوتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس سلطنت پر حسن بن صباح کا قبضہ ہو گیا تو تمہاری بیٹیاں اور بہنیں اٹھا لی جائیں گی، اور تم جانتے ہو کہ انہیں کس طرح اور کہاں کہاں استعمال کیا جائے گا۔ اگر تم میں غیرت ہے تو مسلح ہو کر باہر آ جاؤ اور اپنے سروں پر کفن باندھ لو۔ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو شیطانی فرقے سے بچاؤ۔ تم پر ایک شیطانی قوت قابض ہونا چاہتی ہے۔ میں ایک لشکر مرو روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو فوج ہے لیکن یہ کافی نہیں۔ جو غیر فوجی اس لشکر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ انہیں ہتھیار ملیں گے اور ساری سہولتیں ملیں گی، البتہ گھوڑے خود لائیں گے جو ان کی اپنی ملکیت میں رہیں گے۔ ابو مسلم رازی کے بولنے کے انداز میں جہاں جوش و خروش اور دین اسلام کی تپش تھی وہاں اس کا انداز بار بار جذباتی ہو جاتا تھا، اور 2-3 مرتبہ اس پر رقت بھی طاری ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھے شہری ایک طرف ہو گئے۔ وہ حسن بن صباح اور اس کے باطنی فرقے کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ہر طرف سے جہاد جہاد کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ ارد گرد کے مکانوں کی چھتوں پر عورتیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے بھی ابو مسلم رازی کا خطاب سنا تھا۔ انہوں نے بھی نعروں کی زبان میں
اپنے مردوں کی حوصلہ افزائی شروع کر دی۔ امیر شہر راضی، ایک چھت سے ایک عورت کی بڑی بلند آواز آئی، اگر معاملہ لڑائی کا ہے تو وہاں عورتوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ زخمیوں کو اٹھانا، ان کی مرہم پٹی اور پانی پلانا عورتوں کا کام ہے، ہمیں بھی اس لشکر کے ساتھ بھیج دیں۔ اگر نفری کم ہے تو ہم بھی لڑ سکتی ہیں، دوسری عورت کی آواز آئی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ ابو مسلم راضی اپنا گھوڑا اس چھت کے قریب دوڑاتا لے گیا اور رک کر بلند آواز سے کہا، جب تک مرد زندہ ہیں عورتوں کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ تم مستورات صرف یہ کام کرو کہ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے دشمن کون ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ میری بیٹیوں اور بہنوں میں جہاد کا جذبہ جوش مار رہا ہے۔ تم گھروں میں رہ کر اپنے ان مجاہدوں کے لیے دعا کرتی رہنا۔ ابو مسلم راضی کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ جن شہریوں کو اکٹھا کر کے وہ جوش دلا رہا تھا ان میں حسن بن صباح کے فدائین، جاسوس اور دیگر پیروکار بھی موجود تھے۔ ابو مسلم راضی نے اپنے علاقے میں مسجدوں کے اماموں کے ذریعے حسن بن صباح اور اس کے ابلیسی عقیدے کے خلاف نفرت پیدا کر دی تھی۔ اس نے جامع مسجد کے خطیب اور دوسری مسجدوں کے اماموں کو حکم دے رکھا تھا کہ حسن بن صباح کے خلاف بولتے رہا کریں اور لوگوں کے دلوں پر نقش کر دیں کہ حسن بن صباح سراپا ابلیس ہے اور وہ اسلام کا بدترین دشمن ہے۔ 2-3 دنوں بعد رے سے اور شہریوں کی کچھ نفری کا ایک لشکر چلا، لیکن اسے مرو نہیں پہنچنا تھا بلکہ مرو کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں چھپ کر رہنا تھا۔ مزمل اور دوسرا قاصد اس لشکر کے ساتھ تھا۔ یہ لشکر اگلے روز اس مقام تک پہنچا جہاں اسے پہنچنا تھا۔ فوج میں 2 تجربے کار تھے جن کا جذبہ ان کے تجربے سے زیادہ تیز تھا۔ مزمل مرو پہنچا اور سیدھا محمد کے پاس گیا۔ وزیر اعظم سمیری کے پاس براہ راست جانا مناسب نہیں تھا۔ اس نے محمد کو بتایا کہ ابو مسلم راضی نے ایک لشکر دیا ہے جو فلاں مقام تک پہنچ گیا ہے اور اسے اگلے حکم کا انتظار ہے۔ وزیر اعظم نے تمام انتظامات اتنی خوبی سے خفیہ طور پر مکمل کر دیے ہیں کہ اس لشکر تک یہ ہدایات پہنچ جائیں گی کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ محمد نے کہا، میں اسی انتظار میں تھا کہ ابو مسلم راضی کوئی لشکر بھیج دیں، معلوم نہیں انہوں نے ہتھیاروں کا الگ ذخیرہ بھیجا ہے یا نہیں۔ بھیجا ہے، مزمل نے جواب دیا، بے شمار اونٹوں پر تلواریں، برچھیاں، کمانیں اور تیر لدے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان ہتھیاروں کی ضرورت تھی، محمد نے کہا، برطرف کیے ہوئے فوجیوں کو یہ ہتھیار پہنچانے ہیں۔ یہ انتظام موجود ہے کہ ہتھیار ان تک کس طرح پہنچائے جائیں۔ اتنے دنوں سے سلطان کی فوج شہر سے دور جنگلوں اور پہاڑیوں کے اندر برطرف فوجیوں کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ برطرف کیے ہوئے فوجی بھی آخر عسکری تجربہ رکھتے تھے۔ انہوں نے سرکاری فوج کو نقصان پہنچانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب سرکاری فوج کا کوئی دستہ پہاڑیوں کے اندر گشت کرتا اور آگے نکل جاتا تو اس کے پچھلے حصے پر برطرف فوجی حملہ کر دیتے اور چند ایک فوجیوں کو مار کر پہاڑیوں کے اندر ہی ادھر ادھر ہو جاتے۔ ان فوجیوں کی کمان اوریزی کے ہاتھ میں تھی۔ اوریزی کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ سرکاری فوج برطرف فوجیوں کی خیمہ گاہ کا محاصرہ کر کے تلاشی لے گی اور کچھ آدمیوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ چال اوریزی کے دماغ کی اختراع تھی کہ خیمہ گاہ شام کے بعد خاموشی سے خالی کر دی جائے اور فوجیوں پر عقب سے حملہ کیا جائے۔ اس کی یہ اسکیم کامیاب ہو گئی تو اس نے برطرف فوجیوں کے سالار کو اور 2-3 عہدیداروں کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور خبر رسانی کا انتظام بھی کر لیا اور سابق فوجیوں کو پہاڑیوں کے اندر اور جنگلوں میں بکھیر دیا۔ اوریزی تک ہر خبر بر وقت پہنچ رہی تھی۔ یہ طریقہ جنگ اسی نے بتایا تھا کہ سرکاری دستوں کے پچھلے حصے پر چھاپا مارو اور چند ایک آدمیوں کو گھائل کر کے غائب ہو جاؤ۔ سپہ سالار حجازی کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ سلطان برقیارق اسے ہر روز بلاتا اور پوچھتا تھا کہ برطرف فوجیوں کا کچھ سراغ ملا ہے یا نہیں۔ سپہ سالار حجازی منہ لٹکا کر غلاموں کی طرح یہی ایک جواب دیتا تھا کہ ان کا سراغ تو ملا نہیں، لیکن وہ ہر روز ہمارے کسی نہ کسی دستے کے چند ایک آدمی مار کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک روز تو اس نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ رات ان باغیوں نے فوج پر شبخون مارا ہے اور بہت سا جانی نقصان کر کے غائب ہو گئے ہیں۔ ایک روز محمد کو ابو مسلم راضی کا ایک زبانی پیغام ملا۔ وہ یہ تھا کہ اسے یہ دیکھ کر بہت ہی دکھ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو سلطنت کو نہیں
بلکہ اسلام کو فروغ دے رہے ہیں، اب اپنا ہی خون بہا رہے ہیں۔ راضی نے محمد سے کہا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جائے، لیکن یہ خیال رکھے کہ اس کی باطنی بیگم اس کے ساتھ نہ ہو۔ محمد اسے اسلام اور سلطنت کا واسطہ دے کر کہے کہ وہ ہوش میں آئے، اور اگر اسلام کے ساتھ اس کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے تو اپنی سلطنت کو ہی بچا لے۔ ابو مسلم رازی کے قاصد نے محمد سے یہ بھی کہا کہ برقیارق نہ مانے تو اسے بتا دیا جائے کہ وہ سلطانی سے دستبردار ہو جائے یا اپنی باطنی بیوی کو چھوڑ دے، اسی سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور پھر وہی باہمی پیار پیدا ہو جائے گا جو اس لڑکی کے آنے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ ابو مسلم رازی نے یہ بھی کہا تھا کہ برقیارق نہ مانے تو اسے کہہ دینا کہ وہ نتائج کے لیے تیار رہے، اور یہ بھی کہ یہ نتائج اس کے لیے اور اس کی باطنی بیوی کے لیے بڑے ہی بھیانک ہوں گے۔ محمد اسی وقت وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کے پاس گیا اور اسے ابو مسلم رازی کا یہ زبانی پیغام سنایا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ ایسا پیغام ضرور بھیجے گا، وزیر اعظم نے کہا۔ اپنے بھائی تک یہ پیغام تم ہی لے جا سکتے ہو، میں تو بظاہر اسی کا اور اس کی بیگم کا آدمی ہوں۔ تم سلطان سے ملو اور اس کے ساتھ یہ بات کرو۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ذرا سا بھی اثر قبول نہیں کرے گا، بلکہ الٹا تمہیں دھمکیاں دے گا۔ بہرحال ہمیں اپنا یہ فرض بھی ادا کر دینا چاہیے کہ ہم نے اسے پہلے خبردار نہیں کر دیا تھا۔ محمد اسی وقت برقیارق کے پاس چلا گیا۔ اتفاق سے وہ اسے اکیلا مل گیا۔ دیکھا محمد، برقیارق نے کہا، یہاں کیا خون خرابہ ہو رہا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہماری ماں اگر لوگوں کو نہ بھڑکاتی تو وہ اوریزی کو آزاد نہ کراتے۔ یہ سارا خون ریز فساد وہیں سے شروع ہوا ہے۔ میرے سلطان بھائی، محمد نے کہا، میں آپ کے ساتھ آج آخری بات کرنے آیا ہوں۔ ہوش میں آئیں اور دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، یہ رک سکتی ہے۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ خون خرابہ رکے یا بہتا رہے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تم فکر نہ کرو محمد، سلطان برقیارق نے کہا، میں نے فوج بھیج دی ہے اور 2-3 دنوں تک باغی پکڑے جائیں گے یا فوج انہیں وہیں ختم کر دے گی۔ سلطان عالی مقام محمد نے پر اعتماد لہجے میں کہا، آپ کی فوج کسی ایک باغی کو بھی نہیں پکڑ سکتی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر روز ہماری فوج کے 15-20 آدمی مارے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ صاف بات کرتا ہوں، اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہیں کہ آپس کی قتل و غارت بند ہو جائے اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو اور یہ سلطنت قائم رہے، تو سلطانی گدی سے اٹھ کر الگ ہو جائیں یا اس باطنی لڑکی روزینہ کو چھوڑ دیں۔ کون نہیں جانتا کہ حکم آپ کی یہ بیگم دیتی ہے، لیکن یہ حکم آپ کی زبان سے نکلتا ہے۔ آپ کے لیے اب کوئی اور راستہ نہیں رہا، سلطانی چھوڑ دیں یا اس بیوی کو چھوڑ دیں۔ ہوش میں آؤ محمد، سلطان برقیارق نے سلطانوں کے سے لہجے میں کہا، پہلے میں نے اپنی ماں کو نظر بند کیا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بھائی کو قید خانے میں ڈال دوں۔ میں تمہیں اور سنجر کو چھوڑ دوں گا، اپنی اس بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور رہا سوال سلطانی کا، تو یہ میں جانتا ہوں کہ ہماری ماں تمہیں اس گدی پر بٹھانا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے سلطان محترم، محمد نے کہا، آپ کا دماغ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیا گیا۔ اب میں آپ کو آخری بات کہتا ہوں کہ مجھے آپ قید خانے میں ڈال دیں، جلاد کے حوالے کر دیں، لیکن اس سے حالات سدھر نہیں جائیں گے اور زیادہ بگڑیں گے، اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ آپ کے لیے اور آپ کی اس باطنی بیوی کے لیے بڑے ہی خطرناک ہوں گے۔ محمد اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے نکل گیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سنجر کو ساتھ لیا اور دونوں اپنی ماں کے پاس گئے۔ ان کی ماں نظر بند تھی، لیکن اس کے یہ دونوں بیٹے اس سے مل سکتے تھے۔ محمد نے اپنی ماں کو بتایا کہ ابو مسلم رازی کا کیا پیغام آیا ہے، پھر اسے بتایا کہ وہ برقیارق کے ساتھ بات کر کے آ رہا ہے، لیکن برقیارق نے اسے قید میں ڈالنے کی اور سزائے موت دینے کی دھمکی دی ہے۔ مقدس ماں، محمد نے کہا، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، اب مجھے جہاد پکار رہا ہے۔ آپ اور سنجر یہی رہیں گے۔ آپ نے ہماری کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے سوا کسی اور کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا مول لینا ہے۔
صرف ایک عورت نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا ڈالا ہے اور ایک مجاہد قوم کو 2 حصوں میں کاٹ کر انہیں آپس میں ٹکرا دیا ہے۔ ان حالات میں مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری سے میری بات ہو چکی ہے۔ سالار اوریزی بھی میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں آج رات غائب ہو جاؤں گا۔ تم جہاں بھی جاؤ گے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی، ماں نے کہا۔ مسلمان مائیں اپنے بیٹوں کو قربان کرتی چلی آئی ہیں۔ میں اس روایت کو زندہ رکھوں گی۔ تمہارا باپ تمہاری ہی طرح دیندار اور مجاہد تھا۔ اس نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھی تھی اور اس نے اپنی جان اس راستے پر دے دی۔ جا میرے بیٹے، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ 5-7 دن ہی گزرے ہوں گے کہ ایک رات شہر کے کسی کونے سے آواز آئی کہ شہر کو ایک لشکر نے محاصرے میں لے لیا ہے۔ یہ آواز ذرا سی دیر میں سارے شہر میں پھیل گئی اور لوگ جاگ اٹھے۔ ایک زمانہ گزر گیا تھا کہ یہ شہر محاصرے میں نہیں آیا تھا، نہ کوئی ایسا خطرہ تھا، اس لیے شہر کے تمام دروازے رات کو کھلے رہتے۔ صرف یہ احتیاط کی جاتی تھی کہ ہر دروازے کے ساتھ 1-2 کمرے تھے جن میں فوجی رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ رات کو کون اندر آیا ہے اور کون نکل گیا۔ اس رات جب شہر محاصرے میں آ گیا تو ان فوجیوں نے پہلا کام یہ کیا کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے اور اپنے سپہ سالار ابو جعفر حجازی کو اطلاع دی۔ حجازی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے محاصرے کا لفظ ہی سنا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور شب خوابی کے لباس میں ہی دوڑ پڑا اور شہر پناہ کے ایک برج پر جا کھڑا ہوا۔ شہر کے دروازے کھول دو، باہر سے للکار سنائی دی۔ نہیں کھولو گے تو ہم دروازے توڑ کر اندر آ جائیں گے، پھر ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ فوج کے متعدد دستے شہر سے دور سابق فوجیوں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے اور کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھے۔ باقی جو فوج تھی اسے اسی وقت جگا کر شہر پناہ پر چڑھا دیا گیا۔ شہر پناہ برائے نام تھی، یہ کوئی مضبوط قلعہ نہیں تھا۔ فوجیوں نے تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ محاصرہ کرنے والی فوج کی طرف سے ایک بار پھر للکار اٹھی کہ مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ شہریوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن سپہ سالار حجازی نے تیر اندازی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ حجازی نے للکار کر یہ بھی پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور کس ملک سے آئے ہو؟ اس کا جواب نہ آیا۔ سلطان برقیارہ کو اطلاع دی گئی تو وہ اٹھ کر آ گیا اور سپہ سالار حجازی کے ساتھ ایک برج میں جا کھڑا ہوا۔ رات ایسے ہی ایک دوسرے کو للکارتے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں اور ان میں برطرف کیے جانے والے فوجی بھی شامل ہیں۔ چونکہ شہر کی فوج بہت تھوڑی تھی اس لیے سلطان کے حکم سے شہریوں کو مقابلے کے لیے تیار کیا جانے لگا۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ فوج یا لشکر رے سے آیا ہے اور یہ وہاں کے امیر شہر ابو مسلم رازی کا بھیجا ہوا ہے۔ شہریوں کو یہ خبر ملی تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شہری یہ شور کرنے لگے کہ اپنی فوج نے اپنے ہی شہر کو کیوں محاصرے میں لے لیا ہے، اس کی وجہ کوئی اور ہوگی۔ حسن بن صباح کا ایجنٹ طبیب بہت خوش تھا کہ اس کی زمین دوست کوششیں کامیاب ہو گئی ہیں اور باقاعدہ خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے۔ وہ اس پر تو اور ہی زیادہ خوش تھا کہ شہری بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن اس نے دیکھا کہ شہری مقابلے سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ اپنی ہی سلطنت کی فوج ہے۔ طبیب نے دوسری چال چلی، وہ یہ کہ اپنے آدمیوں سے کہا کہ شہر میں یہ افواہ پھیلا دیں کہ رے کا حاکم ابو مسلم رازی باغی ہو گیا ہے اور اس نے امام حسن بن صباح کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور اس کی مدد سے اس شہر کو فتح کرنے آیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد یہی افواہ ایک سچی اطلاع اور خبر کی صورت میں سارے شہر میں پھیل گئی۔ شہری ایک بار پھر جوش و خروش سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر پناہ پر ایک انسانی دیوار کھڑی ہو گئی۔ شہر سے تیروں کا مہ برسنے لگا۔ محاصرہ کرنے والے نہتے تو نہیں آئے تھے، ان کے پاس بھی کمانے اور تیروں کا ذخیرہ تھا اور ان کے پاس بڑے ماہر تیر انداز بھی تھے۔ انہوں نے جوابی تیر اندازی شروع کی تو دیوار پر لوگ تیر کھا کھا کر گرنے لگے۔ نقصان دونوں طرف سے ہو رہا تھا۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے دیکھا کہ ایک غلط افواہ پھیلا کر شہریوں کو بھڑکایا گیا ہے، تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ شہریوں تک یہ خبر پہنچائیں
کہ ابو مسلم رازی نے حسن بن صباح کی بیعت نہیں کی، بلکہ ہمارا اپنا سلطان اپنی بیوی کے ذریعے حسن بن صباح کا مرید ہو گیا ہے اور اس شہر میں بے پناہ باطنی آ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے آدمی بھی خاصے تجربے کار تھے۔ انہوں نے یہ خبر اپنے طریقے سے پھیلانی شروع کر دی اور اس کے اثرات بھی دیکھنے میں آنے لگے۔ وہ اس طرح کے کچھ شہری شہر کی دفاع سے منہ موڑ کر نیچے اتر آئے۔ ہوا یہ کہ کسی طرح سلطان کی اس فوج کو پتہ چل گیا کہ شہر محاصرے میں ہے۔ جو فوج برطرف فوجیوں کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھی، ان دستوں کا کمانڈر کوئی عقل مند آدمی تھا۔ اس نے اپنے دستے اکٹھے کیے اور انہیں واپس لے آیا۔ اس نے دلیری کا یہ مظاہرہ کیا کہ عقب سے محاصرہ کرنے والوں پر حملہ کر دیا۔ سپہ سالار حجازی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ شہر کے دروازے کھول دیے جائیں اور اندر کی فوج اور شہری باہر نکل کر محاصرہ کرنے والوں پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی خون ریز لڑائی لڑی گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ اندر سے گئی ہوئی فوج اور شہری واپس آ گئے۔ وہ دیکھ نہ سکے کہ ان کے ساتھ ہی حملہ آور فوج یعنی جس لشکر نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا وہ بھی شہر میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے شہر کے تمام دروازوں پر تیل پھینک کر آگ لگا دی۔ اس طرح تمام دروازے جل گئے۔ رات کو شہر میں لڑائی ہی ہوتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی حملہ آور لشکر کی طرف سے یہ اعلان ہوتے رہے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف نہ لڑو، ہم باطنیوں کو یہاں سے نکالنے آئے ہیں۔ لیکن لڑائی جاری رہی اور شہری دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض لوگ طبیب کی افواہ کو سچ مانتے تھے اور دوسرے دوسری قسم کی افواہ کے قائل ہو گئے، لیکن شہر کی گلیوں میں خون بہتا رہا۔ پھر دن اور ہفتے گزرتے چلے گئے اور یہ خون بہتا ہی رہا۔ یہ خانہ جنگی تھی جس میں حسن بن صباح کے پیروکار اور تخریب کار تیل ڈالتے رہے اور سلطنت سلجوقیہ میں بھائی بھائی کا خون بہتا رہا۔ تاریخ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سلطانی گدی کی یعنی اقتدار کی خانہ جنگی تھی، لیکن مستند اور حقائق پر نظر رکھنے والے مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ آگ حسن بن صباح نے لگائی تھی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ سلطان برقیارق مسلسل اپنی بیوی روزینہ کے زیر اثر چلا آ رہا تھا۔ احکام روزینہ کے دماغ کی اختراع ہوتے تھے، جس کا خفیہ رابطہ ایک عورت کے ذریعے طبیب کے ساتھ تھا، اور اسے حسن بن صباح کے احکام اور ہدایات اسی طبیب کی طرف سے اس عورت کی وساطت سے ملتے تھے۔ سلطان برقیارق کے محل کے ارد گرد حفاظتی انتظام بڑے ہی سخت کر دیے گئے تھے۔ یہ تو فوراً ہی واضح ہو گیا تھا کہ دو بھائی ایک طرف ہیں اور بڑا بھائی دوسری طرف۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کا کردار ڈھکا چھپا رہا۔ وہ بظاہر برقیارق اور روزینہ کا زرخرید غلام بنا رہا، لیکن درپردہ وہ محمد اور ابو مسلم رازی کے ساتھ تھا۔ سلطان کے ہاں جو نیا منصوبہ بنتا یا کوئی حکم ملتا وہ وزیر اعظم ابو مسلم رازی اور محمد تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو اور ان کی حامی فوج کو باغی کہا گیا تھا۔ ان باغیوں کا سپہ سالار اوریزی تھا، جو بڑا ہی قابل اور قومی جذبے سے سرشار آدمی تھا۔ ایک روز عبد الرحمن سمیری نے مزمل کے ساتھ درپردہ رابطہ کر کے کہا کہ اب وہ شیمونہ کو استعمال کرے، کیونکہ روزینہ کو قتل کرانا یا اس کا آسیب برقیارق سے اتارنا ممکن نظر نہیں آتا۔ شیمونہ فریب کاری اور اداکاری کی ماہر تھی، اور جب سے خانہ جنگی شروع ہوئی تھی وہ تڑپتی تھی کہ وہ بھی اس میدان میں کچھ کر کے دکھائے۔ اس کے اندر حسن بن صباح کے خلاف جو انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، بلکہ اور زیادہ بھڑک اٹھا تھا۔ وہ عقل و دانش والی لڑکی تھی۔ وہ جب دیکھتی تھی کہ باطنیوں نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا ہے اور خون بہتا ہی چلا جا رہا ہے، تو وہ پنجرے میں بند پنچھی کی طرح پھڑپھڑاتی اور پنجرہ توڑنے کی ناکام کوشش کرتی تھی۔ آخر مزمل نے اسے بتایا کہ اب وزیر اعظم سمیری نے اس کے لیے موقع پیدا کر لیا ہے۔ خانہ جنگی کو 6-7 مہینے گزر گئے تھے۔ یہ واضح ہو گیا تھا کہ ابو مسلم رازی سلطان برقیارق کے خلاف اپنی فوج اور اپنی تمام تر وسائل استعمال کر رہا ہے۔ ایک روز وزیر اعظم سمیری روزینہ کے پاس گیا اور اسے معمول کے مطابق بتایا کہ خانہ جنگی کی صورتحال کیا ہے۔ آج ایک درخواست لے کر آیا ہوں، وزیر اعظم نے کہا۔ نیکی کا ایک کام کرنا ہے اور یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ بتائیں کیا کام ہے؟ روزینہ نے پوچھا۔ میں آپ کی خدمت نہیں کروں گی تو اور کس کی کروں گی؟
اس خانہ جنگی نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، میں ابو مسلم رازی محمد اور سنجر کو قتل کروانے کا انتظام کر رہا ہوں، لیکن اس وقت آپ سے ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بڑا ہی معزز اور پیارا دوست تھا، وہ بیچارہ مارا گیا ہے۔ وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ ایک برچھی جو کسی نے دوسرے کو ماری تھی وہ اسے لگ گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے 2 جوان بیٹے تھے، دونوں خانہ جنگی میں مارے گئے ہیں۔ اس کی صرف بیوی اور ایک جوان بیٹی بچ گئی ہیں، لیکن ان کے گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں۔ لڑکی جوان ہے اور کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں باغیوں کے ساتھ چڑھ گئی تو بیچاری کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے ہاں نوکروں اور نوکرانیوں کی تو کوئی کمی نہیں، لیکن ایک سلجھی ہوئی اور سلیقہ شوار اور خوبصورت کنیز آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اگر آپ میری یہ عرض مان لیں تو میں یہ لڑکی آپ کے حوالے کر دوں۔ اس سے ایک تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور سب سے بڑی نیکی تو یہ ہوگی کہ ایک پردے دار یتیم لڑکی کو سہارا اور پردہ مل جائے گا۔ میں اس لڑکی کی ہر طرح ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ آپ کو اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، روزینہ نے کہا۔ اس لڑکی کو ساتھ لے آتے اور میں اسے اپنے پاس رکھ لیتی۔ آپ اسے لے آئیں۔ اگر اس کی ماں بھی آنا چاہتی ہے تو آ جائے، میں اسے رہائش کے لیے جگہ دے دوں گی۔ نہیں بیگم محترمہ، وزیر اعظم نے کہا، اس کی ماں اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ آپ اس کی بیٹی کو رکھ لیں اور کبھی کبھی اسے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دیا کریں۔ اس طرح شمونا روزینہ کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے روزینہ کو اپنا نام نگینہ بتایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ رو پڑی اور اپنے باپ اور بھائیوں کو یاد کر کے گھر کی باتیں سنانے لگی۔ شمونا نے ایسی اداکاری کی جیسے وہ بالکل ہی سیدھی سادی اور پردہ نشین لڑکی ہو اور اسے دنیا کی ہوا ہی نہ لگی ہو۔ آپ مجھے سمجھاتی رہیں کہ میں نے یہاں کیا کرنا ہے، شمونا نے کہا۔ میں آپ کی پسند اور مرضی پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سمجھ کر معاف کر دینا کہ میں غریب اور پسماندہ گھرانے کی لڑکی ہوں۔ ایسا شاہانہ گھر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ روزینہ کو شمونا بہت ہی اچھی لگی۔ شمونا میں اس نے جو سادگی اور بے ساختہ پن دیکھا وہ تو اسے بڑا ہی پیارا لگا۔ شمونا کی عمر تو جوانی کی تھی، لیکن اس نے شادی نہیں کی تھی اور اپنی صحت کو برقرار رکھا تھا، اس لیے وہ اپنی عمر سے کم نوجوان لگتی تھی۔ شمونا کو معلوم تھا کہ روزینہ حسن بن صبا کی تربیت یافتہ لڑکی ہے۔ شمونا اس تربیت سے بہت اچھی طرح واقف تھی اور اس تربیت کو اس نے عملی زندگی میں بھی استعمال کیا تھا۔ اب وہ اسی تربیت اور تجربے کو روزینہ کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرنے لگی۔ چند دنوں میں ہی شمونا نے شاہی طور طریقے سیکھ لیے۔ یہ طور طریقے تو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ روزینہ کے دل میں اس نے اپنی جگہ پیدا کر لی۔ ابھی سلطان برقیارق نے شمونا کو نہیں دیکھا تھا۔ روزینہ نے جب دیکھا کہ شمونا نے بڑی تیزی سے سارے کام اور انداز وغیرہ سیکھ لیے ہیں تو ایک روز اس نے شمونا کو سلطان برقیارق کے سامنے کیا اور کہا کہ یہ ایک تحفہ ہے جو وہ اسے دے رہی ہے۔ یہ میری اور آپ کی کنیز ہے، روزینہ نے کہا۔ اس کا نام نگینہ ہے اور یہ ہے بھی نگینہ۔ وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے، سلطان برقیارق نے اپنا بازو شمونا کی طرف پھیلا کر کہا۔ یہاں آؤ، ہاں ادھر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، شمونا نے جھجکنے اور شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ میری جگہ آپ کے پلنگ پر نہیں، یہ محترمہ بیگم کی جگہ ہے۔ اگر بیگم اجازت دیں تو میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں گی۔ میں تمہیں بیگم کی جگہ اپنے پاس نہیں بٹھا رہا، سلطان برقیارق نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر میں تمہیں ایک پھول پیش کر دوں تو تم اسے ایک بار سونگھو گی تو ضرور۔ شمونا نے روزینہ کی طرف دیکھا۔ روزینہ نے مسکرا کر اسے سر سے ہلکا سا اشارہ کیا تو شمونا پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گئی تو سلطان برقیارق نے بازو اس کی کمر میں ڈال کر اپنے قریب کر لیا۔ آپ نے پھول سونگھ لیا ہے، شمونا نے برقیارق کے بازو سے نکل کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اب پھول اسی کے پاس جا رہا ہے جس کی ملکیت ہے۔ روزینہ اور برقیارق نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ شمونا کا جادو کام کر گیا تھا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ شمونا کی حیثیت روزینہ کی نگاہوں میں ایسی ہو گئی جیسے وہ اس کی کنیز نہیں بلکہ ہمراہ سہیلی ہو۔ ایک روز شمونا نے روزینہ سے بڑی سادگی سے پوچھا
کہ یہ امام حسن بن صباح کون ہے اور باطنی کسے کہتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حسن بن صباح امام بھی ہے اور نبی بھی۔ شیمونا نے یہ بھی کہا کہ میں اس کی باتیں سن سن کر دل سے اس کی مرید ہو گئی ہوں۔ روزینہ نے حسن بن صباح کی باتیں شروع کر دیں اور ثابت کر دیا کہ وہ زمین پر امام ہے اور آسمانوں میں نبی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ علموت میں خداوند تعالیٰ نے اسے جنت بنا دی ہے۔ اس طرح روزینہ نے شیمونا کو حسن بن صباح کی ایسی باتیں سنائیں کہ شیمونا جھوم اٹھی۔ میری یہ خواہش ہے، شیمونا نے کہا، ایک بار، صرف ایک بار اللہ کے اس مقدس انسان کو دیکھوں۔ میں نے پہلے بھی اس کے متعلق ایسی ہی باتیں سنی ہیں، کیا آپ مجھے اس کی زیارت نہیں کرا سکتی؟ کیوں نہیں نگینا، روزینہ نے کہا، کسی وقت تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گی۔ اس روز کے بعد شیمونا اکثر حسن بن صباح کا ذکر چھیڑ دیتی اور اس طرح باتیں کرتی جیسے وہ حسن بن صباح کی عبادت کر رہی ہو۔ اس دوران شیمونا نے وہ عورت دیکھ لی جس کے ذریعے روزینہ طبیب کے ساتھ رابطہ رکھتی اور پیغام دیتی تھی۔ شیمونا وزیر اعظم سمیری سے چوری چھپے ملنے کا موقع پیدا کر لیا کرتی تھی۔ اب وہ وزیر اعظم سے ملی تو اسے کہا کہ شاہی طبیب سے کہیں کہ وہ صفوف مجھے دے دیں۔ یہ بھی کہا کہ صفوف تھوڑا نہ ہو، اچھی خاصی مقدار میں ہونا چاہیے، اور طبیب یہ بھی بتا دے کہ ایک وقت میں یہ کتنا استعمال کیا جائے کہ اس کے ذائقے اور بو کا پتہ نہ چلے۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ مزمل آفندی حسن بن صباح کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن وہاں سے یہ ارادہ لے کر واپس آیا کہ وہ سلطان ملک شاہ کو قتل کرے گا۔ یہ حسن بن صباح کے ذاتی طلسم کا اور حشیش کا اثر تھا کہ اس کا دماغ ہی ان لوگوں نے الٹا کر دیا تھا۔ سلطان کے طبیب نے اسے کچھ دوائیاں پلا پلا کر ٹھیک کیا تھا اور اس کا دماغ واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا تھا۔ اب شیمونا اس طبیب سے وہی دوائی منگوا رہی تھی۔ وزیر اعظم نے اگلے ہی روز شیمونا کو وہ دوائی دے دی جو سفید رنگ کا ایک صفوف تھا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ ایک سراہی میں اس کی کتنی مقدار ڈالنی چاہیے۔ شیمونا دیکھ رہی تھی کہ روزینہ ہر روز صبح ایک بڑی خوبصورت اور سنہری سراہی میں مشروب ڈالتی تھی اور اس میں کچھ ملاتی تھی۔ شیمونا جانتی تھی کہ یہ سراہی میں کیا ملا رہی ہے۔ روزینہ کو شیمونا پر مکمل طور پر اعتبار آ گیا تھا، اس لیے وہ اپنی بیشتر حرکتیں شیمونا سے چھپاتی نہیں تھی۔ اس نے شیمونا سے کہہ رکھا تھا کہ سلطان جب اپنے کام سے واپس آئیں اور وہ موجود نہ ہوں تو سلطان کو ایک پیالہ اس مشروب کا پلانا ہے۔ روزینہ اکثر شیمونا کے ساتھ حسن بن صباح اور اس کی جنت کی باتیں کیا کرتی تھی، اور شیمونا اس کی یہ باتیں ایسے اشتیاق سے سنا کرتی جیسے اس پر مدہوشی طاری ہوئی جا رہی ہو۔ کبھی شیمونا یہ بھی کہہ دیتی کہ آپ کتنی خوش نصیب ہیں کہ ایسے نبی کی زیارت کر چکی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے اس سرزمین پر اتارا ہے۔ ایک روز روزینہ نے حسب معمول سراہی میں مشروب ڈالا اور شیمونا سے کہا کہ یہ سلطان کے کمرے میں رکھ دے۔ شیمونا سراہی لے گئی اور سلطان کے کمرے میں بھی چلی گئی، لیکن اس نے سراہی وہاں رکھنے کے بجائے غسل خانے میں لے جا کر نالی میں بہا دی۔ شیمونا نے روزینہ کا روز مرہ کا معمول دیکھ لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت روزینہ کون سے کمرے میں ہوگی اور وہ کتنی دیر وہاں رہے گی۔ شیمونا نے بڑی تیزی سے ویسا ہی مشروب سراہی میں ڈالا اور شاہی طبیب کا دیا ہوا صفوف نکال کر ذرا سا سراہی میں ملا دیا اور اسے اچھی طرح ہلایا۔ سلطان برق یارق جب اپنے روز مرہ امور سلطنت سے واپس آیا تو روزینہ دوڑی آئی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس مشروب کا پیالہ برق یارق کو پلا دیا۔ اس روز رات سونے تک سلطان برق یارق کو یہی مشروب پلایا جاتا رہا۔ شیمونا 2-3 مرتبہ سلطان برق یارق کے کمرے میں گئی۔ ایک بار تو برق یارق نے اسے بلایا تھا اور باقی 2 مرتبہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے چلی گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سلطان برق یارق کے رویے میں یا بولنے کے انداز میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ ایک یہ کہ برق یارق دن کے وقت بھی سویا کرتا تھا۔ اس روز وہ کروٹیں بدلتا رہا اور سو نہ سکا۔ صبح جب شیمونا اپنی روز مرہ کے کام کاج کے لیے روزینہ کے کمرے میں گئی تو روزینہ نے اسے پہلی بات یہ سنائی کہ سلطان ساری رات بہت بے چین رہے ہیں اور اچھی طرح سو نہیں سکے۔ بے چین نہ رہیں تو اور کیا کریں،
شیمونا نے کہا۔ جس سلطان کی سلطنت میں آپس کی قتل و غارت ہو رہی ہو اور خانہ جنگی روز بروز خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہو، وہ سلطان کیسے سکون سے سو سکتا ہے؟